آج ہمارے سیریز میری جنت کی مجلسوں کی 5th ایپیسوڈ کو ہم سنتے ہیں۔ میں اور آشی ہنسی مذاق میں مشغول تھے کہ مجھے اپنی ایک کلاس فیلو کا خیال آیا۔ وہ بھی کالج میں ہمارے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی اور ہمیشہ ہمیں یہ کہتی رہتی تھی کہ تم تو پاگل ہو، کن چکروں میں پڑ گئی ہو، یہ تو ایسے ہی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تاکہ تم ڈر جاؤ اور اچھے کام کرنے لگو، اور جنت کی باتیں ہیں تاکہ تم ذرا خوش ہو جاؤ، اس کے سوا کچھ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ہمارے سامنے ایک منظر آ گیا جس میں ہماری وہ کلاس فیلو ہمیں نظر آنے لگی۔ وہ آگ کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، ہائے یہ کیا؟ آشی کہنے لگی یہ جہنم کے اندر ہے۔ اس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا اور وہ سخت چلا رہی تھی۔ اس کی چیخیں، جہنمیوں کا شور اور جہنم کا اپنا شور، ایک ہنگامہ تھا جو وہاں برپا تھا۔ ہم تو دم بخود رہ گئے اس کو دیکھ کے، اور مسلسل ہمارے منہ سے الحمدللہ نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ ہم نے اس سے کہا تم تو ہمیں بھی لے ڈوبنے والی تھی، یہ تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بچایا، اور ہم نے تمہاری بات نہیں سنی، تمہارے راستے پر نہیں چلے، ورنہ آج ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ اس کا عذاب دیکھا نہیں جا رہا تھا، دل دہلا دینے والا تھا۔ دیکھنے میں جو ایسا تھا، اتنا سخت کہ پتھر دل آدمی بھی کانپ جائے، تو جو اس کے اندر سزا بھگت رہا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ ہاں مگر ایک بات یقینی ہے کہ کسی نے بھی اس پر ظلم نہیں کیا، یہ اس نے اپنی جان پر خود ظلم کیا۔ نہ نماز کی پرواہ تھی، نہ روزے کی۔ جب جنت جہنم کا یقین ہی نہیں تھا تو اور عبادات کہاں سے آتی۔ اس پر یہ کہ وہ دوسروں کو بھی بہکانے والی تھی، ان کو بھی اپنے رنگ ڈھنگ میں لانے کے لیے بڑی تقریریں جھاڑتی تھی۔ کسی کو عمل کرتے دیکھ لیتی تو مذاق کرتی، اس کی ہنسی اڑاتی۔ کتنا فرق ہے دونوں دنیاؤں میں۔ واقعی جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے نعمتوں میں، دائمی خوشیوں میں، سکھ چین میں، اور جہنم والے مسلسل عذاب میں، تکلیف میں، درد میں، مایوسی میں۔ کتنا فرق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہاں صرف ایک چیز ہے جو دونوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ان کو بھی ہمیشہ رہنا ہے جہاں وہ ہیں، اور ہمیں بھی ہمیشہ رہنا ہے جہاں ہم ہیں۔ ہم دونوں نے اپنی اس کلاس فیلو سے کہا کیا ہم سے تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے سچ پایا؟ کیا تم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو بھی تم نے سچ پایا؟ کیونکہ وہ دنیا میں بہت کہتی تھی کہ یہ صرف باتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب ہمارا اس سے پوچھنا بنتا تھا۔ وہ بولی ہاں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس کے اوپر لعنتیں کرنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اور اس کو چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنی اذیت میں ہے۔ وہ کہنے لگی سنو، تم لوگ تھوڑا پانی مجھ پہ بہا دو، میں پیاس سے مر رہی ہوں، میں جل رہی ہوں، یا ان نعمتوں میں سے ہی کچھ میری طرف پھینک دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ ہم نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے ان کے لیے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ وہ زور سے چیخی اور اس کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھی۔ ہم نے اپنا منہ موڑ لیا اور وہ منظر ہمارے سامنے سے غائب ہو گیا۔ کچھ دیر میں اور آشی تو جیسے سکتے میں آ گئے تھے، ہم کچھ بول نہیں پا رہے تھے، بس ہماری زبان پر الحمدللہ تھا۔ واقعی اللہ نہ ہمیں بچاتا تو ہم بچ نہیں سکتے تھے، کیونکہ ایمان کے ایسے لٹیرے اسکولوں، کالجوں، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو لوگوں کا ایمان لوٹ لیتے تھے،
اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اور تو اور ہمارے تو اپنے جاننے والوں میں بھی بعض ایسے افراد تھے کہ جس مجلس میں بیٹھتے تھے مسلسل آخرت کا مذاق، دین کا مذاق، نہ خود عمل کرتے تھے نہ کسی کو کرنے دیتے تھے. جس کو ذرا بھی دین کی طرف مائل دیکھتے اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے. کبھی ایک بات سناتے کبھی دوسری. خدا خوفی نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. صرف وہ نام کے مسلمان تھے، کام بالکل الٹ تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈرتے نہیں تھے اپنے آئیڈیاز کا پرچار کرنے میں. جہاں بیٹھتے تھے وہاں اپنی باتیں پروموٹ کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے چھوڑو یار، تم بھی کن کی باتوں میں آ گئے، یہ مولویوں والی باتیں تمہیں سوٹ نہیں کرتی. یہ مولوی تو ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک لمبی لسٹ ان کی بدکرداریوں کی گنواتے تھے اور دوسروں کو اور خود کو مطمئن کرتے تھے کہ دین پر چلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، تم بے دین ہی اچھے ہو. دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے. آج دل سے شکر نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیا، ورنہ ہمارا بھی یہی انجام ہونا تھا. میں نے عاشی سے کہا ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ بولی بے شک دنیا کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ سامنے آئے مگر رب کا کرم تھا کہ اس نے بچا لیا. اور موت کے وقت تو شیطان پیچھے پڑ گیا تھا میرے، کسی طرح بھی میں شک میں پڑ جاؤں آخرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حقیقی رب ہونے کے بارے میں. اور رہ کے دل میں ایک ہی بات آئی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں کوئی خدا ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں آج جس کا میں ساری زندگی یقین کرتی رہی پتہ نہیں وہ سب صحیح بھی تھا یا نہیں. ایسی ایسی باتیں دل میں آ رہی تھی کہ میں خود پریشان ہو گئی تھی اور دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میرا خاتمہ خیر پہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ثابت قدم رکھا، ورنہ شاید میں آخری دموں پر شیطان کے وسواس کا شکار ہو جاتی. جیسے جیسے موت کا وقت قریب آ رہا تھا اس کے حملے اور زور پکڑ رہے تھے. واقعی ہمیں جو قرآن کی کلاسوں میں بتایا جاتا تھا کہ موت کے وقت شیطان کے حملے تیز ہو جاتے وہ میں نے دیکھا. شکر ہے کہ دین کی اتنی سمجھ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بچا لیا، ورنہ اس نے تو اپنا بہت زور لگایا کہ میں کسی طرح پلٹ جاؤں. مگر میں مسلسل کلمہ پڑھتی جا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ جس نے کلمہ میری زبان پہ جاری کر دیا. پھر جب جنت کے فرشتے مجھے لینے آ گئے تب میری پریشانی دور ہوئی. میرا اللہ مجھے اس وقت نہ تھامتا تو میں تو پھسل جاتی. میں نے کہا تم سچ کہتی ہو. اس نے ہمیں دنیا میں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہمیں اپنے کلام سے جوڑ دیا، ہمیں اس نے اپنے دین کی سمجھ دی اور اس کے لیے چنا اور ہمیں یہاں تک پہنچایا. ورنہ موت کا مرحلہ کس قدر خوفناک تھا، اس وقت تو کوئی اچھا بھلا بھی پھسل سکتا تھا. میں تو زندگی میں بڑی دعائیں کیا کرتی تھی کہ اے اللہ خاتمہ بالخیر کر دینا. تو رب نے میری سن لی. اور سنو اس کے بعد قبر کون سی آسان تھی، وہ بھی تو ایک بہت ہی خوفناک مرحلہ تھا. نماز روزہ صدقہ قرآن نہ ہوتے تو ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے تھے ان عذابوں کا جو قبر کے تھے. منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینا ہماری ہمت تو نہ تھی. عاشی دنیا میں شاید ان نیکیوں کی ہمیں اتنی قدر نہیں ہوتی تھی، مگر جب وقت پڑا تو پتا چلا کہ یہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کتنی قیمتی تھی. تب پتا چلا جب قبر میں گئے، جب حشر میں کھڑے ہوئے کہ تسبیح پر کی جانے والی ایک سبحان اللہ بھی کتنی قیمتی تھی. ساری دنیا کی دولت بھی ہم دے دیتے تو مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کا ثواب ہم نہیں پا سکتے تھے.
ساری دنیا کی دولت دے کے ایک وضو کا اجر ہم سمیٹ نہیں سکتے تھے. اور یہ تو بڑی آسان والی نیکیاں تھی جو منٹوں میں ہم کر لیا کرتے تھے، مگر ہم ان کی اہمیت اس وقت اتنی نہیں سمجھتے تھے. بڑی نیکیاں تو دور کی بات، چھوٹی چھوٹی آسان آسان نیکیاں بھی موت کے بعد کرنا ناممکن ہو گئی تھی، اور آج تک ہم نہیں کر سکتے. آج بھی ہم جنت میں بھی آ گئے، تب بھی ہم اپنی ایک نیکی میں بھی اضافہ تو نہیں کر سکتے، اپنے ایک درجے کو بھی نہیں بڑھا سکتے. ہم یہاں جب سے آئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ کے ترانے پڑھ رہے ہیں، تو بھی دیکھ لو ہماری نیکی نہیں بڑھ رہی. دنیا واقعی عمل کی جگہ ہے. عمل صرف وہیں کریں گے تو فائدہ ہوگا، اس کے بعد جتنا بھی عمل کرنا چاہے اس کا فائدہ نہیں. کتنے آنسو بہائے، کتنے ہم روئے حشر کے میدان میں، مگر کسی ایک آنسو کا بھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا، ہمارے گناہ نہیں مٹے. اور دنیا میں تو ایک آنسو بہانے پہ گناہوں کے انبار مٹ جاتے تھے، دھل جاتے تھے. دنیا میں ایک بار بھی ہم الحمدللہ کہتے تو ہمارا سارا میزان نیکیوں سے بھر جاتا. مگر کہاں ہم اتنی باریکی سے سوچتے تھے. عاشق کہنے لگی، ہاں گڑیا سچ کہتی ہو، ہائے دنیا تیرا قیام کتنا مختصر تھا مگر تیرا دھوکہ کتنا زیادہ تھا. گڑیا میں آج سوچتی ہوں کوئی ایک لمحہ بھی دنیا میں نے اللہ کی یاد کے بغیر کیوں گزارا. مجھے تو اور کوئی حسرت نہیں سوائے اس کے. ہاں عاشی، جس کو دیکھو وہ یہی کہتا پھر رہا ہے کہ کاش ہم دنیا میں ایک لمحہ بھی اس کی یاد کے بغیر نہ گزارتے. ہم دونوں اپنے تختوں پر لیٹ گئی اور خلاؤں میں دیکھنے لگی. اوپر کا منظر اتنا حسین تھا، درختوں کی شاخیں جھکی ہوئی تھی اور طرح طرح کے پھل ان سے لٹک رہے تھے. بعض پھل ایسے تھے جو جانے پہچانے تھے، دنیا میں بھی ہوا کرتے تھے، کہیں کھجور تھی، کہیں کیلا تھا، کہیں انگور تھے، کہیں انار تھے. مگر بعض پھل دنیا کے پھلوں جیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. عاشق کہنے لگی مجھے تو وہ انار بہت اچھا لگ رہا ہے. اس کے کہنے کی دیر تھی اور شاخ جھکی، انار ٹوٹ کر اس کے سامنے گر پڑا، کٹا ہوا، دانے نکلے ہوئے. اس نے منہ میں ڈالا اور کہا الحمدللہ سبحان اللہ، کتنا مزیدار ہے. اس میں تو بیج بھی نہیں جن کے دانتوں میں پھنسنے کا اندیشہ ہو، اور میٹھا تو اتنا ہے. دنیا میں انار مجھے بہت پسند تھا، میں نے بہت انار کھائے مگر ایسے نہیں تھے. میں نے کہا اور مجھے تو آم بہت پسند تھا. ابھی میرے منہ میں ہی الفاظ تھے تو دیکھا ایک خادم بڑے سے تشت میں آم لیے کھڑا تھا، مختلف قسموں کے آم. میں اٹھ کے بیٹھ گئی. یہ تو مزہ آ گیا. دنیا میں پسند ہونے کے باوجود زیادہ آم نہیں کھا سکتی تھی، کیونکہ کبھی وزن کا مسئلہ، کبھی شوگر کا. میں نے شوق سے جلدی جلدی آم کھانے شروع کر دیے. یہ کیسے آم ہے، منہ میں جاتے ہی کھل جاتے، اور مٹھاس تو ایسی جیسے شہد ہو. ہم کھاتے جا رہے تھے اور باتیں کرتے جا رہے تھے. ایک نرم و ملائم ہوا چل رہی تھی جس سے درختوں کی شاخیں ہلتی تھی، اور ان کے ہلنے سے ایسی سریلی آواز پیدا ہوتی تھی جو کانوں میں جیسے رس گھول رہی ہو. یہ یہاں کا میوزک تھا جو پاکیزہ تھا، جو دل میں اتر جانے والا تھا، جس میں کوئی خرابی نہیں تھی، جو رحمان کی طرف سے جنتیوں کے لیے انعام تھا. میں نے نظر اٹھا کے دور تک دیکھا. میری نگاہ اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ہزاروں سال کے فاصلے تک بھی مجھے نظر آ رہا تھا. ایک وسیع و عریض جنت میرے سامنے تھی. ہر طرف خادم مسلسل کام میں لگے ہوئے تھے، قالین بچھے ہوئے تھے، قیمتی تختوں پر تکیے لگے ہوئے تھے.
صرف ان مناظر کوئی ہزاروں لاکھوں سال دیکھتی رہوں تو یہ ایسے دلکش تھے کہ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے۔ میں نے عاشی سے کہا سنو، جہنم میں کتنا شور تھا اور یہاں کتنا سکون ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں، وہ تو واقعی بہت بری جگہ ہے، اور انسان کتنا نادان ہے۔ اتنی بار کریم رب نے قرآن میں اس جگہ سے ڈرایا، اس کے عذابوں کا بتایا، مگر انسان سمجھتا ہی نہیں تھا، سوچتا ہی نہیں تھا۔ 4 دن کی زندگی میں رب کی اطاعت کرنا کون سا اتنا مشکل کام تھا؟ صرف 4 دن کی تو زندگی تھی، بتاؤ نا۔ میں نے کہا ہاں واقعی صرف 4 دن کی زندگی تھی۔ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ وہ 60-70 سال کی زندگی پلک جھپکنے میں گزر گئی۔ وہ 60-70 سال نہیں لگ رہے تھے، وہ چند منٹ لگ رہے تھے۔ کیا کچھ لوگوں نے چند منٹوں میں اتنی نافرمانی کر لی؟ کیا وہ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے؟ کیا اپنی خوشی اور اپنی مرضیوں کو صرف اتنی سی دیر کے لیے بھی قربان نہ کر سکے؟ کیا عقل نہیں آئی؟ کیا سمجھ نہیں تھی؟ عاشی کہنے لگی گڑیا دل چاہتا ہے، کبھی کبھی تو میرا یہ دل چاہتا ہے کہ واپس لوٹ جاؤں اور دنیا میں جا کر اعلان کروں کہ لوگوں میں نے دیکھی ہے جنت، لوگوں چھوڑ دو یہ نافرمانی، پلیز چھوڑ دو گناہ، مت اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم جنت سے محروم رہ جاؤ۔ مت ڈھیٹ بنو، باز آ جاؤ، مت شیطان کی بات سننا، وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ میں عاشی کی بات سن کے تھنزیا ہنسی اور کہا عاشی تو سوچتی ہے اگر تو یہ سب کہہ دے گی تو لوگ سمجھ جائیں گے؟ ہاں ہاں، میں ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہوں گی، میں کہوں گی میں نے دیکھی ہے جنت، تم صرف تھوڑے دن صبر کر لو، یہ دنیا جلدی ختم ہو جائے گی، پھر ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جہاں جنت مل گئی تو تمہارے مزے ہی مزے ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے صرف تھوڑے دن کے لیے صبر کر لو، صرف تھوڑے دن کی بات ہے، ان میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ دن بہت جلدی گزر جائیں گے اور وہ رب بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، تم کوشش تو کر کے دیکھو۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ میری ہنسی میں ایک افسوس تھا۔ عاشی میری بہن، تم نے کیا یہ کام کرنا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم سے پہلے سچائی کے پیکر پیغمبر ہوا کرتے تھے، وہ یہی کام تو کرتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے ہی تو تھے کہ اپنی زندگیاں اس دنیا میں ہی نہ کھپا دینا۔ وہ یہی کہنے کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے تھے، مگر دنیا کا نشہ جب انسان پر چڑھ جاتا ہے نا تو اس کی نظر دور تک دیکھ ہی نہیں پاتی، پھر وہ صرف وہیں کی سوچتا ہے اور اسی کی دھن میں لگا رہتا ہے، پھر اس کو وہی زندگی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، پھر وہ کہتا ہے اتنی دور کا کون سوچے، حالانکہ پگلے وہ دور تھوڑا ہی تھی، دنیا کا وقت تو بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، اور پھر جو ہی موت آتی ہے آخرت کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یا جنت ہے یا جہنم۔ ہم دونوں یہی باتیں کیے جا رہے تھے، ہم بے بس تھے، ہم تو واپس جا کے کسی کو نہیں بتا سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنے کلام میں انسانوں کو سب کچھ بتا دیا ہوا تھا، کھول کھول کے دکھا دیا تھا۔ جب انہوں نے اس کو کچھ نہیں سمجھا تو ہمارے بتانے پہ کسی نے کیا سننا تھا۔ واقعی وہ خوش قسمتی لوگ تھے جو دنیا میں پیغمبروں کی بات مان جاتے تھے، جو اللہ کے کلام سے نصیحت لے لیتے تھے،
मगर अक्सरियत ऐसी नहीं थी। अक्सरियत उसके कलाम को तवज्जो ही नहीं देती थी, और जो कोई पढ़ भी लेता था तो यकीन नहीं करता था। दुनिया थी ऐसी चीज, काश पार होते तो उड़ के चली जाती, और दुनिया वालों को यहाँ की कहानी सुनाती, यहाँ के ऐश बताती, यहाँ की नेमतों को उनके सामने रखती, शायद वो मान जाते। मगर अब ना दुनिया रही ना उसके रहने वाले रहे, सभी अपने अपने ठिकानों पर जा चुके हैं। एकदम मुझे दुनिया के रहने वालों से अपनी कुरान की उस्ताद का याद आ गया। मैं उछल के बैठ गई। आशी, हमारी उस्ताद कहा करती थी कि तुम मुझे जन्नत में ना पाओ तो मेरे बारे में पूछ लेना कि अल्लाह मुझे को तेरी याद दिलाती थी, वो नजर नहीं आ रही। आशी मेरी बेचैनी देख के बोली, फिक्र ना करो, मैंने पूछ लिया था, वो अपने दर्जे पे पहुंच चुकी हैं, उनका दर्जा इससे बुलंद है। मैंने कहा शुक्र है। आशी, क्यों ना हम अपने कुरान के साथियों से मुलाकात करें जिनके साथ हम पढ़ा करते थे। मैंने सुभानक अल्लाहुम्मा कहा तो खादिम फौरन मेरे सामने हाजिर हो गए। मैंने कहा, मेरे तमाम कुरान के साथियों को मेरे बाग में कल इंशाल्लाह पिकनिक की दावत दे आओ। वो बोला जरूर। मैंने आशी की तरफ मुड़ के कहा, अगर दुनिया में मेरे घर में कल दावत होती तो मैं आज एक एक स्टोर पे घूम रही होती ग्रोसरी की लिस्ट लेके। फिर भी मैंने 2-4 चीजें तो भूल ही जानी थी, और रात भर खाना पकाते रहना था, और जिस दिन दावत होनी थी तो थक के चूर हो जाना था। हम दोनों ये बातें करके हंसने लगे। मुझे अपने कुरान के साथियों से बड़ी मोहब्बत थी और उनसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। सब मुखलिस दोस्त थे। हम दुनिया में मिल के कुरान पढ़ा करते थे, अल्लाह को याद किया करते थे। वो मेरे साथी कितने प्यारे थे। मैं दुनिया की अपनी मजलिसों को याद करके उन्हीं में खो गई कि अचानक किसी की आवाज मेरे कानों में पड़ी। कोई कह रहा था पुकार पुकार के, ए जन्नतियों, ए जन्नतियों। आशी भी उठ के बैठ गई। ए जन्नतियों, क्या इसको पहचानते हो? हमने दूर खलाओं में देखा, एक मींढा हमें नजर आया। फिर आवाज आई, ए जहन्नमियों, ए जहन्नमियों, क्या इसको पहचानते हो? उनको भी हो सकता है दिखाया गया होगा यही मींढा। फिर कहने वाले ने कहा, ये मौत है। फिर उसने कहा, आज इसको ज़िबा किया जाता है, इसके बाद कभी कोई मौत नहीं। अल्लाहु अकबर। उसका ये सुनना था कि मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ना रही। आशी भी खुशी से दीवानी हुई जा रही थी। हम इतने खुश थे कि इससे पहले आज तक हम इतने खुश नहीं हुए। और वजह यह थी कि कहीं दिल के किसी कोने में शायद ये खदशा छुपा हुआ था कि कहीं ये सब छिन ना जाए, हाय कहीं मौत ना आ जाए। चलो आज ना सही, हो सकता है लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद कहीं हमें से ये ना कह दिया जाए कि बस अब काफी एंजॉय कर लिया तुमने, अब सब कुछ खत्म होने लगा है। दिल में कहीं ये ख्याल था, मगर आज ये खदशा भी दूर हो गया। मैं तो इतनी खुश थी कि खुशी से लग रहा था मेरा दिल फट जाएगा। शायद मौत होती तो मैं मर ही जाती खुशी से। मेरे आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए, और मैं अपनी सहेली को गले लगाकर मुसलसल ये कह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब कभी जुदाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें यहाँ से कभी नहीं कोई निकालेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमेशा हमेशा जिंदा रह सकते हैं, यहीं रह सकते हैं। वो भी रोने लगी। हमारा बस नहीं चल रहा था, हम खुशी में क्या कर डालें। शायद दुनिया होती तो हम शुक्राने के नफल पढ़ते, सदका करते, मगर
یہاں پر تو کسی عبادت کی کوئی مشقت ہی نہیں. ہم وہاں عبادتوں میں سستی کیا کرتے تھے کبھی. بھلا کون سا ہمیشہ عبادتوں میں لگے رہنا تھا؟ کون سا ہمیشہ ہی نفل پڑھنے تھے؟ کون سا ہمیشہ صدقے کرنے پڑنے تھے؟ کون سا ہمیشہ ہی روزے رکھنے پڑنے تھے؟ کون سا ہمیشہ راتوں کو جاگنا پڑنا تھا؟ کیوں ہم لوگ اتنی سستی کرتے تھے؟ چند دن کے لیے ہی تو کرنا تھا. پھر بھی پتہ نہیں ہم ایسے کیوں تھے. اب یہاں کوئی نماز نہیں، کوئی سجدہ نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کچھ بھی تو نہیں. میں نے عاشی سے رخصت چاہی. وہ بولی ابھی اور ٹھہرتی نا. میں نے کہا نہیں، اب میں جاؤں. میرے شوہر بھی انتظار کر رہے ہوں گے. جب سے جنت میں آئی ہوں ان کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھی. عاشی کہنے لگی ہاں میرے والے بھی اپنی حوروں کے پاس گئے ہیں. میں نے کہا اچھا، اور تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ بولی کچھ بھی نہیں، دل تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے. جس کے لیے چاہے دل میں غیرت اور رقابت ڈال دے اور جب چاہے نکال دے. مجھے تو کچھ بھی فیل نہیں ہوا. میں اپنی جنت میں اتنی خوش ہوں اور مزہ کر رہی ہوں، وہ بھی مزہ کر رہے ہیں. ہاں عائشی، پتہ نہیں کتنا عرصہ تو گزر چکا ہے یہاں آئے ہوئے. یہاں تو واقعی ایک ایک منظر جو سامنے آتا ہے وہ اتنا حسین ہے کہ ہزاروں سال انسان اسی منظر میں کھویا رہتا ہے، اس سے نظر ہٹنے ہی نہیں پاتی. دنیا میں ہم بیکار فون اور ٹی وی میں گھنٹوں گزار دیتے تھے اور وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا. حالانکہ ان میں فضول چیزیں زیادہ ہوتی تھی، تب بھی ان میں کھو جاتے تھے. اور یہاں تو مناظر ایسے ہیں کہ ان کو دیکھ کر پلک جھپکنا بھی کوئی بھول جائے. کبھی ایک سین سامنے آتا ہے، کبھی دوسرا. ایک ایک چیز کو دیکھتے جاؤ اور زمانہ بیت جائے. اتنا عرصہ دنیا میں کسی چیز کو دیکھتے تو زندگی شاید ختم ہو جاتی. عاشی میری باتیں سن کے ہنستی. میں نے کہا اب چلتی ہوں، ہماری باتیں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی. وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے باغ کے کنارے پر آ گئی. میری سواری تیار کھڑی تھی. خادموں نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اور میں کسی ملکہ کی طرح اپنا لباس سنبھالتے ہوئے اس میں سوار ہو گئی. یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ تھا. واپس آ جائیں دنیا میں. ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے، ابھی ہمیں یہی محنت کرنی ہے. میں بھی وہاں پہنچ جاتی ہوں اور آپ بھی پہنچ جاتے ہیں مجھے لگتا ہے. ابھی ہمیں بہت محنت کرنی ہے تاکہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی ہمارے پاس صلاحیت ہے، ابھی ہم اپنی نیکیوں کو بڑھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو راضی کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم جنتیوں والے کام کر سکیں اور اس کے مقربین میں شامل ہو سکیں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے